السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی شیخ عمران حسین کے ساتھ، جو میں نے ملاقات کی اس کے بارے میں۔ اس میں ایک تو مجھے کچھ کلیریفیکیشنز دینی تھیں اور ایک کچھ نئے آئیڈیاز بھی اس کے بارے میں شیئر کرنے تھے۔ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ جب ایک چیز کو پہلے سے بیان کر دیا جائے، جب مینشن کر دیا جائے ایک چیز کو کہ یہاں پہ سچویشن اس طرح کی تھی اور وہ حالات اس طرح سے تھے، اور اس کی آڈیو کی کوالٹی کے بارے میں بھی، تو اس کے بعد میں اس کو مینشن کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ آپ کو پہلے سے وارن کر دیا گیا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے اور اس میں سے جو حاصل کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ مگر اس پہ اعتراضات کی جو بات ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کہ ابھی بھی اس پہ ویڈیو پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ اس میں آواز ٹھیک نہیں ہے، بیک گراؤنڈ نوائزز ہیں، جو بھی سچویشن ہے۔ تو وہ آپ کو جب ایک جو بھی پرابلم ہے وہ پہلے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اب آپ کی چوائس ہے کہ وہ آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو۔ لیکن اس پہ اعتراضات وہ کچھ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ وہ کیوں بار بار ایک ہی چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈلی یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ وہ جگہ کچھ بہتر ہو سکتی تھی، انوائرمنٹ بہتر ہو سکتا تھا، نوائز نہ ہوتا۔ وہ بھی میں نے اس میں پہلے سے ایکسپلین کر دیا کہ وہ میٹنگ کی جگہ چینج ہوئی، وہ بھی یہاں پہ گیسٹ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار مائل کا سفر کر کے وہ ٹرینیڈاڈ سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی بیٹی کے ان لاز نے انہیں اس دن انوائٹ کر لیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تو ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، کیونکہ اب وہ بجائے اس کے کہ پوری فیملی کو اپنے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھ لیں کہ نہیں چونکہ مجھے کسی کو ملنا ہے آج اور میں نے انہیں وقت دیا ہوا ہے، تو پروبیبلی اس کا بیٹر سلوشن یہی تھا کہ وہ ان سے اجازت لے لی کہ جس کو بھی مجھ سے ملنا ہے میں اس کو یہاں پہ مل سکتا ہوں، اور وہیں پہ مل لیا گیا۔ اب وہ انوائرمنٹ کا جو ایک سچویشن ہے کہ وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے، وہ بھی میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کر دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ٹیلی فون کا تھا کہ وہ اہل خانہ کا ٹیلی فون وہاں پڑا ہوا تھا، اس پہ کالز آ رہی تھیں، obviously وہ وہاں نہیں تھے تو وہ مس ہونی تھی کالز۔ تو جب تک شیخ نے مجھے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ اس کو بند کر دیں، ایوری ٹائم اٹ رینگ ہی واز بادرڈ۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں اس میں سے میں نے کاٹی بھی ہیں کہ جو ہی کوئی کمرے میں انٹر ہوتا تھا کچھ تو شیخ ڈسٹرب ہوتے تھے، رک جاتے تھے، اس کو ٹائم دیتے تھے کہ وہ اپنا کر لے جو بھی اس نے بات کرنی ہے اور وہ چلا جائے، اور اس کے بعد میں وہ اپنی بات کنٹینیو کریں۔ تو ہم نے ایک خاص حد تک پوری کوشش کی کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کو لوگ دیکھ سکیں، لیکن جو پرابلمس ہیں وہ ہیں۔ میں کوئی پروفیشنل فلم میکر نہیں ہوں، میں نے ان سے اس چیز کی اجازت بھی، آپ نے جب اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ سیکنڈ کوسچن سے شروع ہوتی ہے، فرسٹ کوسچن از مسنگ، کیونکہ وہ میں نے پہلے ان سے بات کی، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ شیخ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کو ریکارڈ کر لوں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کر لیجئے۔ تو یہ تو اس کا ایک پارٹ تھا جو پاسٹ والا ہے۔ فیوچر کے لیے میرے ذہن میں یہ پہلے سے تھا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شیخ سے اس چیز پہ ان سے اجازت لی تھی اس بات پہ کہ میں ان کی ویڈیوز کو یا ان کے جو نظریات ہیں ان کو، یہ جو اگر اس کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا ہو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کر کے سب ٹائٹلز وغیرہ یا اس طرح میں کچھ اس کو کرنا، وہ تو بہت زیادہ لمبا کام ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور شاید ابیلٹیز بھی اس کی میرے پاس اتنی اچھی نہیں ہوں۔ لیکن میں نے شیخ سے یہ اجازت مانگی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ میں آپ کی جو افکار ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اردو آڈینس کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا تھاٹ پروسیس آپ کا کیسے ہے۔ تو انہوں نے اس پہ مجھے اجازت دی، انہوں نے کہا آپ کیجئے، بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں پھر تھوڑا سا رک گیا، کیونکہ مجھے اگر آپ شیخ کو سنیں تو شیخ اس چیز کو کئی دفعہ اس چیز کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں وہ 6 مہینے رہے اور ان کو بہت اچھا انوائرمنٹ ملا اور لوگ ان کی بات سمجھ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ اعتراضات برائے اعتراضات کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے ان کی بات کو اور وہ لرن کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ابھی بھی ہوپس پاکستان کے بارے میں بہت ہائی ہیں،
کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ لیڈرشپ کا ایک ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے آ سکتا ہے اس کے لیے. تو مے بی اس نے بھی اس میں کچھ پارٹ پلے کیا ہو. اور میں نے شیخ سے اس دفعہ بھی جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے تذکرہ کیا اس بات کا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیجئے، یہ ٹھیک ہے. تو میں نے اس پہ پھر ان سے یہی ریکویسٹ یا اپنا خدشہ میں نے ظاہر کیا ان سے کہ جو آپ کی پاکستان کے بارے میں ایک اچھا کہہ لیں جو ایک ایکسپیرینس ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، تو جب یہ میسج فار اینڈ وائڈ گیا تو ہو سکتا ہے کہ بلکہ قرین قیاس ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے اس چیز پہ کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو شاید نے کہا کہ میں تو بالکل نہ اس کو مائنڈ کرتا ہوں اور نہ ہی اس طرح کے پریشرز جو ہیں مجھے ڈٹر کریں گے یا پیچھے رکھیں گے اس چیز سے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور میں اپنا کام کرتا رہوں. تو انشاءاللہ یہ میں کروں گا کچھ دنوں میں، اس کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کے لیے آپ اگر رائے دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا. کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی چینل کے اوپر میں ان چیزوں کو شیئر کروں، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ چینل بنا لیا جائے. اور اگر کوئی علیحدہ چینل بنا لیا جائے تو آپ اگر مجھے کوئی اس کے بارے میں نام کے بارے میں رہنمائی کر سکیں تو میں بہت آپ کا مشکور ہوں گا، بلکہ میں آپ کا شاکر ہوں گا. تو آپ اگر اس کی نام کے بارے میں میرے لیے کوئی رہنمائی کر سکیں تو میں آپ کا شاکر ہوں گا. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسرے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں، جو لوگ ہمارے انوائرمنٹ میں نہیں ہیں، پاکستان کے انوائرمنٹ میں یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو ہمارا ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ ہے، جو اس سے باہر کے ہیں وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور اس پرٹیکولر ویڈیو کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ میں اس کو کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے ان کے ساتھ شیئر کروں تاکہ بہت سارے لوگ دوست احباب جو اس کو انگلش کی وجہ سے پوری اچھی طرح سے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائے یا بالکل ہی جو اس کو نہیں سمجھ پائے یا نابلد ہیں انگلش سے کہ وہ، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ اس میں انگلش نہ آنا جو ہے وہ کوئی ناکامی یا کمتری کی بات نہیں ہے، بلکہ مے بی یہ ادر وے راؤنڈ ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کے افکار کو، تو میں اگلے کچھ دنوں میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے ایچ کویسچن کے بارے میں تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو اپلوڈ کروں تاکہ وہ احباب، وہ دوست بہن بھائی دوست احباب جو انگلش کے پروگرام کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے بالکل ہی، یا نہیں دیکھ پائے کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ اس سے مستفید ہوں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ 2-3 چیزیں تھیں. کچھ کلیریفیکیشن مجھے پچھلے پروگرام کی دینی تھی اور کچھ اگلے کے بارے میں مجھے آپ سے سجیسشن درکار تھیں. تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا وقت نکال کے نیچے کچھ کامنٹ کریں اور کچھ سجیشن دیں تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا. تو السلام ورحمۃ اللہ.